میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ میرے لفظ پہ توجہ کرنا اور اپنے دل کو تھوڑا سا ٹٹولنا، اگر دل بھی ویسا ہی ہوا، تار مل گئی تو ذرا مسکرا دینا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ ہمیں اکابر نے کاسا اٹھا کے در در جانے ہی نہیں دیا۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نہ بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ یہ سب میں تو جلدی جلدی کہتا ہوں، ختم کر دوں بات، اگر آپ تھوڑا سا مسکرا دو تو ہو سکتا ہے 10 منٹ لے لوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا۔ مولانا عثمان صاحب چلے گئے؟ یقین جانے میں نے نا بہت منتیں کر کے اشتہار پہ اپنا نام چھوٹا کروایا، شاید انہیں وہ آپ کو میرے میسج سنا دیں۔ بہت بڑا انہوں نے لکھا، میں نے کہا یار میرا اپنا علاقہ ہے، میں تو آپ کے گھر کا بندہ ہوں، تو اتنا بڑا نام کیوں لکھ رہے ہو، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ میں بڑے ہی مختصر سے جملوں میں بات انشاءاللہ ختم کرنی ہے، مجھے زیادہ لمبی نہیں لے کے جانی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ہمارے ملک میں سمارٹ لاک وہ چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور ایس او پیز ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے بڑی جلدی انشاءاللہ سمیٹنا ہے بات کو۔ ورفعنا لک ذکرک، تھوڑا سا مسکراؤ۔ میں نے اس پہ لمبی چوڑی تقریر کی بھی ہے، لیکن آج میں ایک نیا معنی اپنے سامعین کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ ورفعنا، حکیم طارق صاحب، ورفعنا اللہ کا ذکرک۔ میں کیا کروں، آپ کیا کریں، چند لمحے چند ساعتیں ہم ذکر کریں، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ حضرت عثمانی صاحب تھوڑا سا دھیان مجھے دیجئے گا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور پھر جسے اللہ بلند کرے، اللہ آپ نے بلند کیا، کتنا کیا؟ توجہ رکھنا، میں ایک نیا معنی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کتنا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات سے بلند کیا، ساری کائنات سے اونچا کیا، علماء سے بلند کیا، اتقیاء سے بلند کیا، اسفیاء سے بلند کیا، اولیاء سے بلند کیا، ہر نبی سے بلند کیا۔ میں ایک نیا معنی رکھنے چلا ہوں، تھوڑا سا توجہ دینا۔ انبیاء سے بلند کیا، ہر نبی سے بلند کیا، نبیوں کے بعد رسول ہیں، رسولوں سے بلند کیا، تمام رسولوں سے بلند کیا۔ اب اس کے بعد تو اوپر اللہ ہے، اس کے بعد تو اوپر اللہ ہے۔ اللہ کتنا بلند کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ورفعنا اللہ کا ذکر۔ بڑا لطیف سا معنی کرنے چلا ہوں رات کے اس پہر میں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات سے بلند کیا، علماء سے بلند کیا، اتقیاء سے بلند کیا، انبیاء سے بلند کیا، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس، سب سے بلند کیا، رسولوں سے بلند کیا۔ جب اتنا بلند کیا تو اس کے اوپر تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بلند تو ہو نہیں سکتا، لیکن جیسے جی نہ بھرا ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر مجھ سے اونچا تو ہو نہیں سکتا۔ اب میں نے کیا کیا؟ اب میں نے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا۔ اور میرے اس جملے پر قرآن شاہد ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔
تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا ورفانا اللہ کا ذکر ہر نبی کا ذکر کیا اس کی امت نے کیا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا شعیب کو مدین کی طرف بھیجا تو شعیب کا ذکر مدین والوں نے کیا کسی کا ذکر مصر والوں نے کیا کسی کا ذکر بنی اسرائیل والوں نے کیا کسی کا ذکر قوم عاد نے کیا کسی کا ذکر قوم سمود نے کیا لیکن محبوب تیرا ذکر ساری کائنات نے کیا انسانوں نے کیا جنات نے کیا ملائکہ نے کیا پھر رب نے خود کیا ایک اور جملہ بولنے لگا ہوں حضرات ورفانا ان کا ذکر ان کی امتوں نے کیا اور بس صرف امتوں نے کیا کیوں وہ زمانوں کے اندر نبی ان کی نبوت زمان کے اندر ان کی نبوت مکان کے اندر ان کی نبوت زمان کے اندر وہ زمان و مختلف وقت کے نبی مختلف قبیلوں کے نبی مختلف علاقوں کے نبی محبوب وہ نبی بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا اور پہلی دفعہ بول رہا ہوں وہ نبی زمانوں کے نبی ایک ایک زمانے کے نبی محبوب آپ زمانوں کے نبی نہیں آپ تمام زمانے آپ کی نبوت کے اندر ہیں تمام مکان آپ کی نبوت کے اندر ہیں تمام زمانے آپ کی نبوت کے اندر ہیں اور ورفانا اللہ کا ذکر کو اگر میں یوں رکھوں آپ کے سامنے تو یہ جو حافظ بیٹھے ہیں حفظ کر رہے ہیں یہ میرے حضور کا تذکرہ ہے مفسر تفسیر بیان کرتا ہے میرے حضور کا تذکرہ ہے محدث حدیث بیان کرتا ہے میرے حضور کا تذکرہ ہے مقرر تقریر کرتا ہے میرے حضور کا تذکرہ ہے سادہ اسے لفظوں میں یوں سمجھاؤں تارے ہیں اوپر مطلب صاف ہے آج تارا چمک رہا ہو نا سورج تو نظر نہیں آ رہا نظروں سے اوجل ہو گیا لیکن تاروں کا چمکنا سورج کا فیض ہے درخت پہ پھل لگا ہے پانی نظر نہیں آ رہا پانی تو گزر گیا زمین نے چوس لیا لیکن وہ درخت پہ لگا ہوا پھل پانی کا فیض ہے حضور تو پردہ فرما گئے حضور تو رخصت ہو گئے لیکن آج مدارس علماء یہ آل حق کی تکبیر کے نعرے یہ میرے آقا کی ختم نبوت کا فیض اور یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے سر جھکا کے بولیں حدیث بنے قدم اٹھائیں سنت بنے قدم رکھیں تو جنت بنے جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے جسے رب سے مانگے فاروق بنے جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے جو پیدا ہو خاتون جنت بنے جسے بیٹیاں دے ذی النورین بنے جسے چومے حسین بنے جسے مسلح دے صدیق بنے جسے دعائیں دے معاویہ بنے سبحان کہہ دو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے تو ہمارا یہ ذکر انشاءاللہ چلتا رہے گا میں نے اس جملے پہ آنا ہے لیکن ہمارا دل جو مدینہ بنا ہے نا وہ اسی فیض ختم نبوت ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سلیمی صاحب آپ کے حوالے کرنے لگا آپ کی مسکراہٹ آئی تو میں نے کہا چلو عرض کر دیتا ہوں انہوں نے پہلے بھی شعری سنی ہے اب تقریر تو یہ سنیں گے نہیں الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے آساب پہ حاوی ہے صدا ہے بت اقرا جبریل مودت کو یہ دل غارے ہرا ہے یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر یا دن تیرے انداز زباحت پہ گیا ہے فاقوں سے خمیدہ ہے صدا قامت گرباں ٹھوکر میں مگر سلسلہ ارض و سما ہے خورشید قیامت بھی سرفراز بہت ہے لیکن تیرے قامت کی کشش اس سے سوا ہے یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ ہے نور
نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ خورشید قیامت بھی سرفراز بہت ہے، لیکن تیرے قامت کی کشش اس سے سوا ہے۔ تیری کشک میں بھی دمک حشر کے دن کی، وہ یوں کہ میرا کریے جاں گونج اٹھا ہے۔ رگ رگ نے پیا ہے تیرے نام کا جام، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے۔ تلمیح شب قدر تیرا عکس تبسم۔ ہائے 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 ہائے۔ اب یہ چونکہ شعبہ ایجوکیشن میں رہے ہیں تو انہیں میں تشریح کر کے سمجھاؤں کیا نہ سمجھاؤں کیا۔ تلمیح شب قدر تیرا عکس تبسم، حسن نوروز تیرا گریبان قبا ہے۔ غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے۔ ہو دل میں تیری یاد تو طوفان بھی کنارہ، حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے۔ حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے۔ حاصل ہو تیرا لطف، اسٹیج والوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے۔ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ خالق نے قسم کھائی ہے، خالق نے قسم کھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا، قدم اٹھائیں سنت بنے۔ فرنٹ والوں آپ ذرا سا مسکرا دو، میں سمیٹوں بات کو۔ قدم اٹھائیں، دھیان سے ایک بات سننا، میں شاید ایک جملہ کچھ کہوں ہی کہوں لازمی۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خطیب بعض دفعہ مبالغہ کر جاتے ہیں، ردیف ملاتے ہیں، قافیہ ملاتے ہیں، اور یہ خطیب تو ہے بھی چونکہ بزم حسان کا سرپرست ہے، بھی شاعرانہ مزاج رکھتا ہے۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ نہیں، یوں نہیں، جتھے میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے نا، ہوں میں او والا لفظ نہیں نہ بول رہا جڑا ظفر شہزاد صاحب نے بولے، اور تھوڑا جا مسکراؤ نا میرے، جتھے میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے۔ ممبر تو اترے گھر وال گئے، گھر تو آئے ممبر تے، ممبر تو اترے گھر وال گئے آئے، چوکھے حضور نے قدم رکھے تے زبان نبوت نے پھر خود فرمایا ما بین بیتی، تھوڑا جا بولو میرا، تھوڑا جا بولو، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض نہیں، سارا لطف نہیں آیا منو۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض اللہ جڑا شوق نال جنت دا نام لے رہا ہے، ایسے سال او جنت ویکھ لوے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض، روضۃ من ریاض۔ اے حدیث سارے مندے نے، ہر مسلک ہر جماعت اس نو مندے نے، سندے نے، سناندے نے۔ سٹیج والے تھوڑی جی توجہ دینا مینوں، لیکن جدوں بھی بیان کیتی جاندی ہے نا، ذہن وچ اکو گل ہے بھئی او جگہ جنت ہے۔ عثمانی صاحب او جگہ، بھائی جان او جگہ کوئی شک نہیں دے جو جگہ جنت ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت۔ جس نے بھی بیان کیتی ہے، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں نہ کتابوں میں ملے گا نہ خطابوں میں ملے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ میں کیا نہیں، ایک منٹ ذرا کھلو، پہلے میری گل بھی سن لے۔ حضور کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں۔ پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا یہ والا پلر، یہ استون حنانا، اس کے درمیان کی جگہ جنت ہے۔ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے، لیکن پیارے آقا کا حکم سنیے۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری، بیرا والو، تحصیل بیرا والو، دکھ ہوگا اگر جملہ یوں ہی رہ گیا، اسی پنڈال میں رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری، اس جنت میں فوراً سے لپکنے والے ٹھہر سن میری بات، ما بین بیتی و ممبری، ادھر ویکھ میرا گھر ہے، ادھر ویکھ میرا گھر ہے، ممبری ادھر ویکھ میرا ممبر ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا او گھر، او کمرہ، او حجرہ، نہیں، بیتی میرا گھر۔ ممبری لکڑی نہیں، کرسی نہیں، ممبر نہیں، ممبری۔ جملہ یہی پہ رہ گیا، دکھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ادھر ویکھ میرا گھر ہے، ادھر ویکھ میرا ممبر ہے، پہلے میرا گھر بھی من، عثمانی صاحب، پہلے میرا گھر بھی من،
मेरा मिंबर भी मन चलो स्टेज ते हुण आ गए मेरे नाल रह गए हो तुसी ते तुसी हुण आप सज्जे खब्बे वेख लवे की होया मेरा घर भी मन मेरा मिंबर भी मन फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन खतीजा नु मन आयशा नु मन हफ्सा नु मन हबीबा नु मन मैमूना नु मन जुबैरिया नु मन ज़ैनब नु मन सफिया नु मन सौदा नु मन मारिया नु मन ते बंदे दा पुत्र बन अम्मा मन घर मन मेरियां धियां ओना नु मन ज़ैनब नु मन रुकैया नु मन उम्मे कुलसूम नु मन फातिमा नु मन मेरे नवासे हसन नु मन हुसैन नु मन अली ज़ैनबी नु मन मेरी नवासी उमामा नु मन मेरी धी है ज़ैनब अगो उदी धी है उमामा अबुल आस दी बेटी है बनु उमैया दी पोती है मेरा मिंबर मन फिर मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन अबू बकर नु मन उमर नु मन उस्मान नु मन अली या रसूलुल्लाह दा मतलब है विचकार खलो जा हुजूर फरमांदे ने विचकार खलो उधर भी मन इधर भी मन घर भी मन मिंबर भी मन ते हुण अपने पैरां वल तक किथे खलोता है ते फिर सीना चौड़ा करके कहे हां हुण मैं इस काबिल हां घर भी मनदा मिंबर भी मनदा घर वाले भी मनदा मिंबर वाले भी मनदा हुण इस काबिल आके कह सका हां मैं जन्नती हां सुभान अल्लाह। और मैं आज के इस फितनों के दौर में हर नौजवान के जमीन पर दस्तक देते हुए बड़े शरह सदर के साथ बड़े ही शरह सदर के साथ हर नौजवान के जमीन पर दस्तक देते हुए अर्ज करने लगा हूं ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया आपकी जेब में है नेट की वजह से ग्लोबल विलेज है आप पूरी दुनिया को सर्च कर सकते हो मैं बड़े ही वसूख के साथ और शरह सदर के साथ नौजवानों को दावत फिक्र देते हुए कह रहा हूं पूरी दुनिया सर्च कर लो ये मेरा अकीदा ये मेरा स्टेज ये मेरा मक्तबा आपको मिलेगा जिसके अकीदे में घर भी है मिंबर भी है आओ जाके देख लो जितना सर्च कर सकते हो सर्च कर लो मेरे अकीदे में घर वाले भी हैं मिंबर वाले भी हैं इसलिए हमने दोनों को माना है निस्बत मुस्तफ़ा से माना और मैं आखिरी बात आखिरी जुमला क्योंकि तकरीर का वक्त नहीं है उन लोगों की खिदमत में अर्ज करने लगा हूं जो इनका ईमान चेक करते हैं मैं उम्मीद रखता हूं कि पिंडाल मेरी ये बात जाया नहीं करेगा जो इनका ईमान चेक करते हैं थोड़ी सी आवाज खोलना बेटा इनका ईमान तवज्जो से सुनना इस तरफ खड़े हैं जनाबे मूसा इधर खड़ा है फिरौन और फिरौन ने अपनी सल्तनत से तमाम जादूगरों को बुलाया है इधर हजरत मूसा खड़े हैं इधर जादूगरों के झुरमट में फिरौन खड़ा है उन जादूगरों की जमात में से कुछ जादूगरों ने जब देखा ना मूसा का चेहरा हाय 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 तो कुछ का दिल बोल उठा कि ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता बड़ा एक अजीब जुमला आपके हवाले करने लगा हूं मेरा वालों कि ये चेहरा झूठे का और हजरत मूसा जैसे करीब आए ना अब जो हजरत मूसा ने जुमला बोला तो वो जुमला बड़ा अजीब था जब हजरत मूसा ने उन्हें कहा ना करो जो करना है उनका गुमान यकीन में बदल गया कि ये जादूगर भी नहीं कि ये जादूगर भी इसलिए कि जादूगर दूसरे को पहले वार का नहीं कहता जब ये उसके हिसार में आ जाए पाबंद हो गया इसका वजूद तो इसने अब क्या करना है कर कुछ नहीं सकता इसलिए जादूगर खुद पहल करता है दूसरे को नहीं कहता तो हजरत मूसा ने कहा ना कि करो जो करना है तो वो समझ गए कि ये जादूगर भी ध्यान से सुनना उधर से कुछ जादूगर निकल के हजरत मूसा की सफ में आ गए ये मंजर जब देखा ना फिरौन ने उसने कहा मैं बादशाह हूं मैंने इनामात का वादा कर रखा है कहा बिल्कुल ठीक है मैं सजाएं दूंगा तुम्हारी इस बगावत पर ठीक है दे ले सजा मैं मरहलावार सजाएं दूंगा मैं पहले दायां हाथ काटूंगा फिर बायां पांव काटूंगा फिर बायां हाथ काटूंगा फिर दाएं मरहलावार किस्तवार तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा इन्होंने कहा जो करना है कर ले जान जाती है ईमान नहीं जाता स्टेज वालों और जो मेरे सामने बैठे कोई पहली दफा सुन रहा है मेरा कसूर इसमें नहीं है मैं जुमला अर्ज करने लगा उसे जिस तड़प के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं उसी तरफ से सुनिएगा ये जो हजरत मूसा पे सिद्ध के दिल से ईमान लाए ना तो यूं कहूं ना जिन्होंने मूसा का चेहरा देखा ना जिन्होंने मूसा का चेहरा देखा ना तो यूं कहूं जो मूसा के उम्मती बने ना और अब भी अगर आप टच से मसना हुए तो फिर खुदा या फिर जो मूसा के सहाबी बने ना जो मूसा के सहाबी बने ना उन्होंने कहा जान जाती है जाए ईमान नहीं जाता अरे जो सिद्ध के दिल से जनाबे मूसा पर ईमान लाए वो डट गए
तुम उन्हें देखते हो जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा देखा, वल्लैल की जुल्फें देखी, मादागल बसर का कजला देखा, यासीन के दांत देखे, वलिसान, अरे जिन्होंने वो देखा जिसे रब बड़ी मोहब्बतों से कहे महबूब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, कद नरा अरा यरा नरा, महबूब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब ये चेहरा तो वो है जब तू ऊपर देख रहा था, मैं अल्लाह तेरा चेहरा देखा। सुभान, जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा देखा, जिन्होंने हुजूर को देखा, हाय हाय हाय, बस में हसान मेरा वालों, जिन्होंने हुजूर को देखा, आप उनके ईमान पर को परखते हैं, उनका ईमान सिर्फ एक जुमले में आपके हवाले करूं अगर इजाजत हो तो। इजाजत है? मैं झलकी अर्ज करने लगा हूं, ईमान किसे कहते हैं और सहाबा का ईमान क्या है। जब हुजूर हिजरत फरमा रहे हैं, जनाबे अबू बकर साथ हैं, अभी गारे सौर नहीं पहुंचे, अचानक से अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा, आपने जमाली निगाहें तो सुनी है ना, यहाँ जलाली निगाहें थी, हुजूर ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। जैसे ही प्यारे आका ने पीछे देखा, सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ, घोड़े पे सवार, प्यारे आका का देखना था, सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक दफा माफ कर दे, न पीछा करता हूँ न इत्तला देता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। जनाबे मैं इस तफसील में जा नहीं सकता, वक्त नहीं है। जनाबे अबू बकर मुस्कुरा उठे, क्यों? हालत यह है निकाले जा रहे हैं, निकले नहीं, वइद अखरजहुल लज़ीना कफरू, निकाले जा रहे हैं। हालत यह है तमाम कबाइल मुखालफत पे उतर चुके हैं, हालत यह है मुखालफत है, बेवतन हो रहे हैं, मुसाफिर हो रहे हैं, और दावा सुपर पावर के कंगन अबू बकर का ईमान ढूंढने वालों, अबू बकर इसलिए मुस्कुरा उठे कि जैसे मेरे आका फरमा रहे हैं वैसा होकर रहेगा। अब इस वाक़े की अगली झलकी देखिए, हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर मिंबर पर जलवा फरोज हैं, रूस फतह हुआ, रूम फतह हुआ, फारिस फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आ रहा है। हजरत उमर फरमाते कंगन कहाँ है? ये नहीं फरमाया कंगन है या नहीं है, तो जरूर मेरे आका ने फरमाया था कहाँ है। एक सहाबी दौड़ते हुए आए, हाथों में रुमाल है, रुमाल पेश किया, हजरत उमर ने रुमाल खोला, कंगन है। अब हजरत उमर दूसरा जुमला बोलते हैं सुराका कहाँ है? हाय हाय, सुराका कहाँ है? सुराका सहाबा की सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हजरत उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन पहन और हाथों को फिजा में लहरा, ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई, लेकिन काजी का तहय्युल है, काजी अपना इस्तदलाल आपके सामने पेश कर रहा है, किसी में हिम्मत है तो जवाब दे। अरे वो उमर जो हुजूर का वादा यहाँ निभा रहा है, वो उमर जो हुजूर की पेशन को यहाँ पूरी कर रहा है, अरे वो उमर जो सुराका का माल गस्ब नहीं करता, वो आले बैत का माल भी गस्ब नहीं कर सकता। मैंने इसलिए अर्ज किया कि ये मेरे अकीदे का हुस्न है कि मेरे अकीदे में घर वाले भी हैं, मिंबर वाले भी हैं। नूरे नजर कर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है, जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़िम, मेरा अस्करी है, मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। मैं खत्म करने लगा था, एक बात आ गई ज़हन में, माफ रखिएगा, मुझे माफ रखिएगा। ये बड़े नौजवानों को बात सुनाई जाती है, इनके ईमान को खराब किया जाता है। वो सहाबा वाले बैत में कैसी कैसी अदावतें थी, क्या था, सुनिए। हजरत उमर का दौर है, बड़े ध्यान से सुनना। 2 मिनट ले सकता हूँ? हतमी 2 मिनट, हतमी 2 मिनट, हतमी। मैं बस खत्म कर रहा हूँ, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह राज़ी रहे आपसे। मेरी ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, आपके काम आएगी। हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर ने कोई नुमाइंदा भेजना था कैसर रूम की तरफ, असलीमी साहब हजरत उलमा किराम, रूम की तरफ कोई नुमाइंदा भेजना था। हजरत उमर के निगाह में है हजरत अली की दुख्तर उम्मे कुलसुम। बड़ा वजनी जुमला था, आप हजम कर गए हो। हजरत उमर के निकाह में है हजरत अली की दुख्तर उम्मे कुलसुम, फातिमा के बतन से पैदा हुई वो उम्मे कुलसुम, हुसैन की बहन। और कैसे मजीद डिटेल में जाऊं, हुसैन की बहन उम्मे कुलसुम। हजरत उम्मे कुलसुम को जब इल्म हुआ कि नुमाइंदा जा रहा है कैसर रूम की तरफ, तो उम्मे कुलसुम ने हजरत उमर को कहा कि ये मेरी तरफ से इत्तर की 2 शीशियां कैसर रूम की बीवी को मेरी तरफ से हदिया चला जाए, इसी नुमाइंदे के हाथ। आप मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हो? ये नुमाइंदा लेके चला गया। उधर से उस कैसर रूम की बीवी ने वो शीशियां खाली की, उन शीशियों में कीमती मोती भरे, तोहफा वापस भेज दिया।
حضرت عمر ایک دن گھر تشریف لائے تو دیکھا ام کلثوم کے ہاتھوں میں موتی ہیں، موتی ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ وہ کیسر روم کی بیوی نے بھیجے۔ وہ آپ کو کیسے بھیجے؟ تحفہ بھیجا۔ حضرت بڑے دھیان سے سننا، میں کوئی کسی پہ ہیٹ نہیں کر رہا، ہو گیا تو علیحدہ بات ہے۔ میں تو واقعہ سنا رہا ہوں، جو کتابوں میں پڑھا وہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تیرے نہیں بیت المال کے ہیں، ان پہ تیرا حق نہیں، بیت المال کے۔ میں نے اس لیے کہا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی سیاسی بھی ہو سکتا ہے نا بیٹھا ہوا۔ یہ جو تحفہ آیا ہے دوسری ریاست سے، اس پہ تیرا حق نہیں، یہ بیت المال ہے۔ حضرت ام کلثوم کہتی ہیں اس نے تحفہ میری طرف بھیجا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تجھے عام مسلمان عورت سمجھ کے تو نہیں بھیجا، امیر المومنین کی اہلیہ کی طرف بھیجا، تو یہ بیت المال میں جائے گا۔ حضرت ام کلثوم نے کہا میں نے خوشبو بھیجی ہے، اس کے بدلے میں آئے ہیں، اس لیے میرے ہیں۔ خوشبو میں نے اپنے پیسوں کی منگوائی تھی۔ سن رہے ہو؟ مسئلہ حل نہ ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں چل، نہ میری بات نہ تیری بات، تیرے ابا علی کو بلاتے ہیں، فیصلہ وہی کر، فیصلہ وہی کریں۔ حضرت علی آ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بیت المال کا ہے، یہ کہتی ہیں یہ میرا ہے۔ میں کہتا ہوں بیت المال کا ہے، یہ کہتی ہیں میرا ہے۔ بیٹا ام کلثوم آپ کا نہیں ہے، بیت المال کا ہے؟ نہیں ابا جی پیسے میرے تھے، میں نے اپنے پیسوں سے خوشبو بھیجی۔ پیارے آقا نے یوں ہی تو نہیں نہ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے علی۔ اب حضرت علی کا فیصلہ سنیے اور بڑے دھیان سے، جسے سمجھ آ گئے پھر کنجوس مت بنیے گا اس بات پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں ام کلثوم جتنی مالیت کی تیری خوشبو تھی نا، اتنے مالیت کے موتی تو رکھ لے، باقی موتی بیت المال میں جمع کرا دے۔ آج تک ہمارے لوگوں کو تو علم نہیں، پوری دنیا کے ملکوں کا یہ قانون ہے کہ بادشاہ کو جو تحفہ ملے وہ ریاست کا ہوتا ہے، بیت المال کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات میرے نوجوانوں کو تو علم ہونی چاہیے تھی کہ پوری دنیا کے ملکوں کا یہ قانون حضرت عمر اور علی کے جوتوں کے صدقے میں بنا۔ یہ حضرت عمر اور حضرت علی کے جوتوں کا صدقہ ہے، جو پوری دنیا میں یہ قانون نافذ ہے، وہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، راضی رہیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم اغفر واسع من ذنوبي برحمتك ارجعني من عملي، اللهم اجرنا من النار، رب اني مغلوب فانتصر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ یا الہ العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اگر کوئی ایسی بات اس پوری محفل میں ہوئی ہے جو دین اسلام سے ہٹ کے تھی تو اللہ ہم سبھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ اسے معاف فرما۔ جن حضرات نے جس انداز سے تعاون کیا ہے، تشریف لائے ہیں، اس میں ویسے مالی تعاون کیا ہے، دعائیں دی ہیں، اللہ ہر ایک کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انتظامیہ نے تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس وقت پاکستان پوری دنیا کے منظر نامے پر نمایاں ہے، اللہ پاکستان کو مزید عزتیں عطا فرما، اللہ اسے مزید توقیر عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی، عوام کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں دیگر لوگوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہاں عوام کو بھی تھوڑا سا پروٹوکول دینے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک ایک پاکستانی کو خوشحالیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، انہیں واسع اور وسیع اور حلال رزق عطا فرما، ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یہ پھیرا کی تاریخ میں یہ جو اتنا خوبصورت علماء کا گلدستہ ہے، ہر جماعت یہاں پر موجود ہے، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور سنی علماء کونسل، انجمن تاجران اور دیگر حضرات، اتحاد العلماء، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ انہیں باہم اتحاد اور اتفاق کی دولت مزید مہیا فرما، اور اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرما۔ جتنے حضرات دور سے نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔
మట్టు కథలు చేయను మొట్టలు నచ్చేది చాలా చాలా వీర్పది మట్టు కథలు చేయను మొట్టలు నచ్చేది చాలా చాలా వీర్పది మట్టు కథలు చేయను మొట్టలు నచ్చేది చాలా చాలా వీర్పది మట్టు కథలు చేయను మొట్టలు నచ్చేది చాలా చాలా
पदी మట్టు కత్తులు చేయను మొట్టతులు నచ్చేటియ चला चला वीरपदी మట్టు కత్తులు చేయను మొట్టతులు నచ్చేటియ चला चला वीरपदी మట్టు కత్తులు చేయను మొట్టతులు నచ్చేటియ चला चला वीरपदी మట్టు కత్తులు చేయను మొట్టతులు నచ్చేటియ चला चला